نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے. نماز فجر پڑھنے کے بعد صحابہ کا یہ معمول تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو جاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے. یہ صحابہ کا معمول تھا. ایک دن مجلس لگی، صحابہ موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا اپنے صحابہ سے. فرمانے لگے، اے میرے صحابہ یہ تو بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے، وہ کون سا درخت ہے کہ جس کی مثال مومن جیسی ہے. اللہ اکبر. جس طرح مومن کوئی کام کرتا ہے، کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو اسے خود بھی فائدہ پہنچتا ہے اور اس کے بھلائی کرنے کی وجہ سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. اے صحابہ بتاؤ تو صحیح وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی سی ہے. لیکن صحابہ کے اندر ادب بہت ادب تھا. وہ خاموش ہو گئے. حالانکہ روایات میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں اگر ہمیں کوئی بات معلوم بھی ہوتی، کوئی بات ہمیں معلوم بھی ہوتی تو پھر بھی ہم کہہ دیتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے. کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بہت بڑی چیز ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا ادب رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. یہ وہ ہستی ہے جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر آواز لگاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ناسمجھ فرما دیا. فرمایا یہ تو ناسمجھ ہے، یہ بے عقل ہے. وہ صحابہ سمجھتے تھے اگر حضور کا ادب نہیں تو کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں، صحابی تھے. تو حضور نے کیا پوچھا تھا؟ صحابہ کا کون سا درخت ہے کہ جس کی مثال مومن جیسی ہے. صحابہ خاموش ہو گئے، خاموشی چھا گئی مجلس پہ. کچھ دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی خاموشی کو توڑا. صحابہ خاموش ہو گئے تھے، جواب نہیں دیا کسی نے، ہمت ہی نہیں ہوئی. تو حضور نے فرمایا، اے صحابہ درخت جس کی مثال مومن جیسی ہے وہ تو کھجور کا درخت ہے، وہ تو کھجور کا درخت ہے کہ جس کی مثال مومن جیسی. یہ جواب سننا تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اور مجلس بھی چلی گئی. لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے گھر پہنچے تو ان کے بیٹے نے عرض کی، ابا جان. فرماتے ہیں جی بیٹا. ابن عمر نے عرض کی، ابا جان حضور نے سوال پوچھا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، ہاں جی بیٹا پوچھا تو تھا. تو عرض کی ابا جان پھر کیا ہوا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے، بیٹا ہونا کیا تھا؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا ابا جان پھر؟ تو فرمانے لگے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا. تو سنو اب. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ابا جان خدا کی قسم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا تو مجھے جواب آتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ وہ کون سا درخت ہے کہ جس کی مثال مومن جیسی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بیٹا تجھے جواب معلوم تھا پھر جواب دیا کیوں نہیں ہے؟ تجھے جواب معلوم تھا تو پھر جواب دیا کیوں نہیں؟ تو نے مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جواب دیا ہوتا تو تیرے باپ کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہوتا کہ آج میرے بیٹے نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جواب دے دیا ہے. مجھے فخر ہوتا، میرا یہ اعزاز بنتا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جواب دے دیا ہے. اے بیٹے تو نے جواب دیا کیوں نہیں؟ اب سنو ادب کی داستان. یہ وہ داستان ہے جو ہمارے اصحاب چھوڑ گئے. یہ وہ داستان ہے جو ہمارے اصحاب نے ہمیں درس دیا. آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، ہر بات پہ صحابہ 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 صحابہ. وہ ان کے منہ سے صحابہ کی علاوہ کی بات نکلتی نہیں ہے، لیکن جب ادب کی بات آتی ہے تو پھر صحابہ کا ادب بھول جاتا ہے. پھر وہ جس طرح صحابہ ادب کیا کرتے تھے وہ اس طرح ادب نہیں کرتے. وہ پھر شان مصطفیٰ میں وہ گستاخیاں کرتے ہیں
صحابہ کا نام لینے والے، صرف صحابہ کا نام لینے والے شان مصطفیٰ میں وہ گستاخیاں کرتے ہیں جو صحابہ نے سوچی تک نہیں تھی۔ میں مبارک دیتا ہوں آپ لوگوں کو جو اہل سنت پہ ہیں، الحمدللہ ہم صحابہ کا بھی نام لیتے ہیں، ہم تابعین کا بھی نام لیتے ہیں، ہم تبع تابعین کا بھی نام لیتے ہیں، ہم اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، ہم حضور غوث اعظم سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم خواجہ غلام فرید سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم ہر اللہ کے ولی سے پیار کرتے ہیں، ہر نبی کو مانتے ہیں، ہر ایک انبیاء کی، اولیاء کی، صحابہ کی شان ہم بیان کرتے ہیں، تابعین کی، تبع تابعین کی شان ہم بیان کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایک کو بیان کریں دوسرے کو چھوڑ دیں، نہیں، یہ اہل سنت وہ واحد فرقہ ہے، وہ واحد جماعت ہے جو ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی غلام ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ تو ہم وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے بھی غلام ہیں، رسول اللہ کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ تو میں عرض کہہ رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو فرمایا، بیٹا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جواب دیا ہوتا تو میرے لیے باعث فخر تھا کہ میرے بیٹے نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سوال کا جواب دے دیا۔ عرض کی، ابا جان میں کون ہوں جو جواب دوں، میری کیا اوقات، یہ ہے وہ ادب، سنو۔ عرض کرتے ہیں، ابا جان میری کیا اوقات، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جواب دوں جہاں سیدنا صدیق اکبر جو افضل ہیں بعد الانبیاء وہ بھی خاموش تھے، میں کون ہوں جواب دیتا، جہاں صدیق اکبر جن کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں یہ انبیاء کے بعد افضل ہیں وہ بھی خاموش تھے، میں کون تھا بول پڑتا، جہاں عثمان غنی جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جہاں وہ بھی خاموش تھے، میں کون تھا جواب دیتا، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا جنہوں نے درع خیبر کو کھا دیا تھا، جنہیں اللہ تعالیٰ کا شیر کہا جاتا ہے، ابا جان جہاں وہ خاموش تھے میں کون تھا جواب دیتا، میں کون تھا جواب دیتا۔ کہا خدا کی قسم مجھے جواب آتا تھا، لیکن میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ جب بڑی بڑی ہستیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاموش ہیں، جہاں عشرہ مبشرہ جیسے صحابہ خاموش ہیں، تو پھر میں کون ہوں جواب دوں۔ تو حضرات گرامی یہ تھی ادب کی داستان جو ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ رقم کر گئے۔ اس ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر کر کے ویڈیو کو وائرل کرنے میں ہماری مدد کریں تاکہ بہت سے لوگ اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔